کیا اسٹاک مارکیٹ ایک رسکی مارکیٹ ہے؟ اسٹاک مارکیٹ ہوتی کیا ہے؟ اسٹاک مارکیٹ میں کام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اسٹاک مارکیٹ میں کیسے ایک اچھا بروکر چنا جا سکتا ہے؟ کیا اسٹاک مارکیٹ سے کوئی اچھا ریٹرن بھی ملتا ہے یا نہیں؟ اور ہماری اسٹاک مارکیٹ کیوں بدنام ہے اور ہم کیسے اسٹاک مارکیٹ کو سیکھ سکتے ہیں، یہ اور بہت کچھ ہم آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ کیا اسٹاک مارکیٹ ایک خطرناک جگہ ہے یا اسٹاک مارکیٹ رسکی؟ کیا یہ رسکی ہوتی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اسٹاک مارکیٹ کو کسی دوسرے بزنس سے کمپیئر کرنا پڑے گا۔ سپوز کرتے ہیں آپ کوئی ریئل اسٹیٹ انویسٹر ہے، آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں، یا آپ فارماسسٹ ہیں، آپ کوئی میڈیکل سٹور کھولنا چاہتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کوئی اسمال انویسٹر ہے، آپ کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو کتنی چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ نمبر 1، آپ کو فنڈ ارینج کرنا پڑے گا، آپ کو رینٹل بلڈنگ جو ہے وہ ارینج کرنی پڑے گی، آپ کو پاورفل میسیج جو ہے ڈیولپ کرنا پڑے گا تاکہ آپ اپنے بزنس کو پروموٹ کریں، آپ کو جو ہے اپنے کسٹم کو، جو خاص طور پر کسٹمرز ہیں، ان کو فوکس کرنا پڑے گا، اور خاص طور پر جو ارد گرد کی مارکیٹ ہے وہ آپ کے بزنس کے بارے میں کیا کہتی ہے، یہ ساری انڈرسٹینڈنگ آپ کو ڈیولپ کرنی ہے۔ آپ نے بزنس سٹارٹ تو کرنا ہے اور اس کی آمدنی جو ہے وہ سٹارٹنگ میں تو سمال ہوگی، لیکن اس کو اپنے وقت کے ساتھ ساتھ گرو کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد انڈرسٹینڈ یور اون اسٹرینتھ، اسکلز اینڈ ٹائم اویلیبل، آپ کو اپنی ورتھ کو جو ہے وہ جاننا ہے۔ آپ نے کوئی ایڈوائزر بھی آپ کو چننا پڑے گا، آپ کو کوئی مینٹر بھی جو ہے وہ رکھنا پڑے گا۔ یہ آپ کے بزنس کا کیا پلان ہے، یہ پراپر اسٹریٹجی جو ہے وہ آپ کو اپنانی پڑے گی، اور خاص طور پر آپ کو اپنے بزنس کا جو وہ پیشن ہوگا تو آپ کامیاب ہوں گے۔ یہ ساری وہ چیزیں جو آپ کوئی بھی بزنس جب سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ خاص طور پر آپ نے فنڈ مینیج کرنا ہے، آپ نے جو ہے وہ بلڈنگ ارینج کرنی ہے، تو یہ سارے ایک بڑے لوازمات ہیں۔ اور پھر کم از کم 2-3 سال کی مارکیٹنگ کرنے کے بعد، اس مارکیٹ میں بیٹھنے کے بعد پھر آپ کوئی ریٹرن حاصل کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر اسٹاک مارکیٹ کی بات تو میں کرتا ہوں، لیکن اس بزنس کا پھر 50% پھر بھی چانس ہے کہ یہ چلے گا یا نہیں چلے گا۔ اکثر دیکھا گیا میڈیکل سٹور بنائے گئے لیکن وہ چلے نہیں، بند کرنے پڑ گئے۔ ڈاکٹر سے مل کر اپنے ہاسپٹل بنائے لیکن وہ چلے نہیں، بند کرنے پڑ گئے۔ بہت سے ایجوکیشنسٹ نے اپنے اسکولز اور اکیڈمیز بنائی لیکن وہ چلے نہیں، ان کو بند کرنی پڑ گئی۔ تو رسک کا جو فیکٹر ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہے، چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ ہے چاہے کوئی اور بزنس ہے۔ اب اسٹاک مارکیٹ کی طرف آتے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں بھی رسک موجود ہے، ٹھیک ہے، جس طرح باقی بزنس میں موجود ہے، لیکن یہاں پر سب سے بیسٹ اپرچونٹی یہ ہے کہ آپ کو نہ تو کوئی بلڈنگ ارینج کرنی پڑے گی، نہ آپ کو کوئی امپلائز رکھنے پڑے گے، نہ آپ کو کوئی پلان بڑے بڑے بنانے پڑیں گے۔ یہاں پر صرف آپ نے ٹریننگ لینی ہے اور اپنے رسک کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے یہ آپ نے اسٹاک مارکیٹ میں کام کرنا ہے۔ چڑھتی مارکیٹ میں آپ نے انٹری لینی ہے، گرتی مارکیٹ میں آپ نے بائر ہو جانا ہے، اور اچھے وقت کا انتظار کرنا ہے، اور پھر آپ کو اسٹاک مارکیٹ جو ہے کبھی بھی کوئی رسکی آپ کو بالکل بھی محسوس نہیں ہوگی اگر آپ نے اپنے رسک کو پہلے سے ہی مینیج کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا سیکنڈ کویسچن ہوتا ہے کہ کیا اسٹاک مارکیٹ کا بزنس جو ہے وہ ہم کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کا سٹارٹ کرنے کے 2 طریقے۔ اگر آپ تو سب سے پہلے پاکستان کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ پاکستان کے اندر موجود ہیں تو پھر تو آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں۔ آپ نے اپنے کسی بھی قریبی شہر میں جو اچھے بروکرز ہیں، پہلے تو آپ گوگل پر سرچ کریں ٹاپ بروکرز اور پاکستان اسٹاک مارکیٹ، تو آپ کے پاس اچھے نام آ جائیں گے، جن میں منیر خنانی سیکورٹیز، AKD کیپٹل سیکورٹیز، اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکورٹیز، عسکری سیکورٹیز، بڑے بڑے نام آ جائیں گے۔ آپ نے ان میں سے کسی کو بھی سلیکٹ کرنا ہے، ان کے چارجز وغیرہ دیکھ لینا ہے۔ تو نومینل سے سب کے تقریباً چارجز ہوتے ہیں، ان کے چارجز کے بعد آپ ان کے کانٹیکٹ نمبر لے لیں۔ آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں جو بھی قریب ترین آپ کو پڑتا ہے، اچھے ریناؤنڈ بروکر میں سے آپ ان کے پاس جائیں اور اپنا جو ہے وہ اکاؤنٹ اوپن کریں گے۔ اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے جو موٹی 3-4 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل آپ جو کاروبار کر رہے ہیں اس کی جو آپ کی انکم سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، بینک اکاؤنٹ نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ ساری ٹرانزیکشن آپ کی بینک کے ذریعے ہوگی۔
آپ کا اپنا CNIC ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نومینی ہے، یعنی اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کے بعد آپ کے شیئرز کا کون مالک بنے گا، تو اس کی CNIC، یہ 3-4 چیزیں موٹی موٹی جب آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کا اکاؤنٹ ودن 1 ویک جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ اگر آپ اوورسیز ہیں، اگر آپ آؤٹ آف کنٹری موجود ہیں، تو بھی آپ کے لیے بہت ایزی ہے، کیونکہ ہماری حکومت پاکستان نے روشن ڈیجیٹل پاکستان کے ذریعے ایک ایسی اسکیم لانچ کیا ہے کہ ہمارے اوورسیز جو ہے وہ بھی بڑے آسانی سے اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں۔ اس کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ اگر تو آپ کا پاکستان میں کسی بینک کے اندر اکاؤنٹ ہے، پھر تو آپ نے سمپل CDC کی ویب سائٹ پر جانا ہے، روشن ڈیجیٹل کا جو ہے وہ فارم سبمٹ کرنا ہے CDC کا، تو آپ کا ودن 1 ویک اور 2 ویک کے اندر آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا۔ اگر پاکستان کے اندر کسی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو بھی کوئی پرابلم نہیں، آپ گوگل پر سرچ کریں جو پاکستان کے ٹاپ بینک ہے، جن میں MCB، HBL، UBL، میزان بینک، بہت زیادہ بینک ہے، آپ CDC کی ویب سائٹ پر جا کر رجسٹرڈ بینکس نکال سکتے ہیں۔ آپ اس بینک کی ویب سائٹ پر چلے جائیں، سمپل گوگل میں لکھیں، اگر آپ HBL میں اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں آپ لکھیں روشن ڈیجیٹل پاکستان HBL، تو گوگل میں جب آپ سرچ کریں گے تو اس کا لنک آ جائے گا HBL کا، وہاں پر جائیں، فارم فل کریں، ودن 1 ویک آپ کا بینک اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا، اور پھر CDC کی ویب سائٹ پر جا کر آپ اپنا فارم بھریں، روشن ڈیجیٹل جو بروکر اکاؤنٹ آپ اوپن کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی بھی بروکر کی لسٹ میں سے کسی بھی بروکر کو آپ سلیکٹ کریں تو آپ کا اوورسیز کا بھی اکاؤنٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اوپن ہو جائے گا۔ بہت ہی آسان ہے اکاؤنٹ اوپن کرنا، اٹ از ناٹ اینی پرابلم، ٹھیک ہے۔ اکاؤنٹ اوپن ہو جائے تو آپ ہی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، آپ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ سے آپ کو کتنی آمدنی ہو سکتی ہے۔ اس کو اگر میں آپ کو پریکٹیکل ڈیٹا کے ذریعے کہوں کہ اگر مارچ 2020 کی ہم لوگ بات کرتے ہیں، مارچ 2020 میں ایک انڈسٹری تھی جس کا نام تھا انٹرنیشنل انڈسٹری۔ 2020 میں مارچ 2020 میں اس کی پرائس تھی 65 روپیز، اور آج جو ہے اس کی پرائس ہے مئی 2021 میں، تقریباً 1 سال کے بعد اس کی پرائس ہے 200 روپیز اس شیئر کی پرائس، اور اس کے شیئر کی پرائس میں لگ بھگ جو اضافہ دیکھا گیا وہ تقریباً 207% کا اضافہ ہوا۔ یہ اگر ہم لوگ یہ بات کر لیتے ہیں کہ اگر 1 سال پہلے آپ نے اس کمپنی کے اندر 5 لاکھ کی انویسٹمنٹ کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال کے بعد آپ کی اس 5 لاکھ کی ورتھ جو ہے جو ویلیو بڑھی وہ تقریباً 15 لاکھ اور 35 ہزار اس کی ویلیو بڑھی۔ یہ اسٹاک مارکیٹ کا جو ہے وہ پوٹینشیل ہے، اتنا پیسہ وہ آپ کو دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی اور کمپنی کی بات کریں، کوئی تھوڑا لانگ ٹرم کی بات کر لیتے ہیں، ایک کمپنی ہے سسٹم انٹرنیشنل لمیٹڈ یا سسٹم لمیٹڈ۔ 3 سال پہلے 2018 میں سسٹم لمیٹڈ کی قیمت تھی 60 روپے، اس شیئر کی قیمت تھی 60 روپے، اور آج اس کی قیمت ہے تقریباً 400 روپیز۔ صرف 3 سالوں میں اس کی ویلیو میں جو اضافہ ہوا دیٹ واز 566%۔ آسان لفظوں میں بات کروں کہ اگر آپ نے 2018 میں اس کمپنی کے اندر 5 لاکھ ڈالے، آج اس کی ویلیو جو ہے وہ تقریباً 33 لاکھ اور 30 ہزار۔ یہ جو ہے اسٹاک مارکیٹ کا پوٹینشیل ہے کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ریٹرن آپ کو دیتی ہے۔ یہ اس کے بعد ایک اور بھی بات آ سکتی ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ سے پیسہ گرتا بھی ہے، تو وہ میں سمپل لفظوں میں صرف یہی بات کہتا ہوں کہ وہ صرف اگر پیسہ اگر گرتا ہے یا اسٹاک مارکیٹ کے شیئر آپ کے گرتے ہیں تو وہ صرف آپ کی نالائکیوں کی وجہ سے ہی گرتے ہیں۔ یہ اگر آپ نے کوئی اسٹاک جو ہے ہائی ریٹ پر پک کیا، وہ آلریڈی اپنے ہائی ٹائم پر موو کر رہا تھا، تو پہلا تو سوال آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے آلریڈی جو ہائی ٹائم پر موجود تھا آپ نے اس کو کیوں پک کیا؟ آپ نے اتنا تو نالج کم از کم آپ نے لینا چاہیے تھا کہ وہ اسٹاک اپنے ہائی پر ہے یا اپنے لو پر موجود ہے۔ سیکنڈ نمبر پر اگر چلے ہائی پر آپ نے لے لیا تو وہ اسٹاک جب نیچے آیا تو آپ نے رسک کتنا مینیج کیا، کس ریٹ پر آپ نے اپنا رسک رکھا کہ یہاں سے مجھے نکل جانا چاہیے، یا آپ لے کر سو گئے، اگر لے کر سو گئے تو کوئی بھی بزنس ایسا نہیں ہے جو آپ جو ہے وہ کرے اور ساتھ ہی سو جائے، سونے کی تو کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ تو جن لوگوں کے سٹاکس اگر ڈوبتے ہیں یا تو وہ ان کی نالائکیوں کی وجہ سے ڈوبتے ہیں یا انہوں نے کسی پر ڈیپینڈ کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر لاس ہوتا ہے۔ پھر ایک اور کویسچن آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کا کام ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اصل کام کیا ہے؟ اس کا بھی مختصر میں آپ کو بتا دوں، اسٹاک مارکیٹ کا کام سمپل یہ ہے کہ جو ہماری پاکستان کے اندر کمپنیز موجود ہیں وہ آپ کو اپنی حصے داری دے رہے ہیں۔
ٹھیک ہے، آپ کو اپنے بزنس کا پارٹنر بنا رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ان کو پارٹنر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو پارٹنر بنانے کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ جب کمپنیز کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اپنا پیسہ ان کے ساتھ شیئر کریں۔ جب وہ کمپنی گرو کرے گی یا پروفٹ میں جائے گی تو آپ کا بھی کیپٹل جو ہے، آپ کا بھی پیسہ اس کمپنی کے ساتھ آگے بڑھتا جائے گا۔ یہ کمپنیز کون سی ہوتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے سے لے کر بڑے لیول کی ساری کمپنی اسٹاک مارکیٹ کے اندر آلموسٹ رجسٹر ہے۔ فار ایگزامپل جب ایک بچہ چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہم سمپل سا جو دودھ پلاتے ہیں وہ نیڈو کا دودھ پلاتے ہیں۔ یہ کبھی آپ نے نیڈو کے اس ڈبے کے اوپر دیکھا کہ یہ کون سی کمپنی کا دودھ ہے؟ یہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے نیسلے، تو نیسلے بھی اسٹاک مارکیٹ کی کمپنی ہے۔ آپ کہیں آفس میں جاتے ہیں، راستے میں آپ پیٹرول ڈلواتے ہیں بائک میں یا موٹر سائیکل میں، تو پیٹرول آپ کس پمپ سے؟ پی ایس او سے، آپ شیل سے، آپ ہیسکول سے، کس پیٹرول پمپ سے آپ جو ہے وہ پیٹرول ڈلواتے ہیں؟ وہ جو پیٹرول کی کمپنی ہے، شیل ہوگی یا پی ایس او ہوگی یا اٹک ریفائنری ہوگی یا ہیسکول ہوگی، یہ ساری کمپنی بھی جو ہے نا اسٹاک مارکیٹ میں رجسٹر ہے۔ وہی کمپنیز آپ کو اپنے بزنس میں حصے داری بناتے ہیں۔ تو چھوٹی سے لے کر بڑی، سٹیل سے لے کر سیمنٹ، آٹو سے لے کر جو فارماسیوٹیکل، ہر قسم کی کمپنی جو پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر آلموسٹ رجسٹر ہے۔ تو آپ ایک قسم کا نیکی میں بھی اضافہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اپنا پیسہ ان کمپنیز کو دے رہے ہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس سے وہ کمپنیز جو ہے وہ گرو کرتی ہیں، اپنی سیلز بڑھاتی ہیں۔ جب ان کی سیلز بڑھتی ہے تو ڈیفینیٹلی ایک تو پہلا پرسپیکٹیو یہ ہوگا کہ جتنی کمپنیز کی سیل بڑھے گی اور جتنے کمپنیز کے جو ہے وہ آفیسز وغیرہ یا ان کی فیکٹریز یا ان کا کام بڑھے گا تو جابس اپرچونٹی جو کریٹ ہوگی وہ آپ کے پاکستانیوں کے لیے ہی کریٹ ہوں گی۔ سیکنڈ نمبر، جب یہ ساری چیزیں اپنا آؤٹ پٹ جنریٹ کریں گی اور یہی آپ کے ملک کے اندر جو ہے ایز اے جی ڈی پی کے طور پر بھی یہ استعمال ہوگا، یہی سارا مال جب باہر کے ملکوں میں ایکسپورٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے، جتنی ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی تو کمپنیز کا گرو کرنا، یہاں پر انویسٹمنٹ کا بڑھنا ایکچولی جو ہے یہ پاکستان کی ہی ترقی ہے، ملک کی ترقی ہے۔ تو جتنی کمپنیز ہماری گرو کریں گی، جتنا آپ لوگ اسٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے ان کمپنیز کے اندر، تو اس کا الٹیمیٹ جو ہے آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ اور یہ میرے حساب سے ایک نیکی کا بھی کام ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ اچھا سوچ رہے ہیں۔ جو اوورسیز ہے خاص طور پر میں انہیں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ ایز اے خیرات کے طور پر پاکستان میں پیسہ نہ دیں بلکہ آپ ہماری کمپنیز کے اندر انویسٹمنٹ کریں۔ آپ کی انویسٹمنٹ سے کتنی جابس پیدا ہوں گی، آپ کی جو ہے نا انویسٹمنٹ سے کتنی ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی اور ہمارا ملک جو ہے وہ کتنا ترقی کرے گا۔ لاسٹ پوائنٹ جو ہے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ ہماری اسٹاک مارکیٹ اتنی بدنام کیوں ہے کہ چیز جو بھی اسٹاک مارکیٹ میں ڈالتا ہے اس کو لاس ہو جاتا ہے، پیسہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً یہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو بغیر پڑھے لکھے سوچے سمجھے جب آپ کسی کاروبار کے اندر جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے وہ لاس ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ اسٹاک مارکیٹ میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ یہ کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے، نہ آپ کو اس نے کوئی خیرات دینی ہے۔ کوئی بھی کاروبار آپ کے ساتھ رحم نہیں کرتا۔ اگر آپ کوئی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں، اگر آپ کو اس کی کاروبار کی نہ ہونی ہے، جان پہچان نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کا پیسہ سارا برباد ہو جائے گا۔ یہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر جب سیکھ کر آئیں گے، ساری چیزیں سیکھ کر، اور سیکھنا کس سے؟ آپ نے کسی استاد سے سیکھنا ہے۔ بار بار کہتے ہیں کہ استاد کے بغیر آپ ایک قدم آگے نہیں چل سکتے۔ اگر یوٹیوب، اگر گوگل کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اگر وہاں سے آپ سیکھ کر ہر چیز موجود ہے اور بغیر استاد کے اگر وہ ساری چیزیں بھی سیکھ کر آ جائیں تو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ سے بڑا ناکام انسان کسی بزنس میں جو ہے، جس مرضی بزنس میں چلے جائیں آپ ناکام ہوں گے۔ آپ نے اپنا ایک مینٹور رکھنا ہے، اپنا ایک ٹیچر رکھنا ہے جو آپ کو یہ ساری چیزیں سکھائے، اور سیکھنے کے بعد جب آپ کسی بھی کاروبار میں، چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ کا ہے، چاہے آپ کسی مکینکی سیکھ رہے ہیں، کسی آٹو سیکٹر کے اندر گاڑیوں کی آپ مکینکی کرنا چاہتے ہیں یا اس کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ پہلے کسی استاد کے پاس جا کر جب تک آپ پراپر سیکھیں گے نہیں، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور جب آپ کو کوئی ٹیچر جو ہے وہ شاباش کہہ دیتا ہے کہ آپ میری طرف سے جائیں مارکیٹ کے اندر، تو پھر اس کے بعد آگے جو کامیابی ہوتی ہے وہ اس کے قدم جو ہے وہ چومتی۔ پھر اس کے بعد لاسٹ کویسچن ہمارا رہ جاتا ہے کہ وہ کون سے ایسے سورس ہو سکتے ہیں جس سے ہم لوگ اسٹاک مارکیٹ سیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ آپ کو سیکھنے کا شوق ہونا چاہیے۔ بہت سی بکس موجود ہیں اسٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ، آپ گوگل پر سرچ کریں تو ڈھیروں کتابیں جو نکل جائیں گی، آپ اس کو پڑھیں۔ اچھے اچھے لیکچرز جو ہے، ایون کہ میرے لیکچرز جو ہے وہ یوٹیوب پر موجود ہیں اسٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ، آپ وہ سیکھیں، ان کو ہمارے گروپ کو جوائن کریں تو ڈیفینیٹلی ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کیسے اسٹاک مارکیٹ کا کام کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارا جو ہے اوورآل جو ویو تھا اسٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ
مارکیٹ کام کرنا بھی آسان ہے، پیسہ کمانا بھی اس سے بہت آسان ہے، اور اپنی انویسٹمنٹ کو بڑھانا بھی بہت زیادہ آسان ہے۔ یہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر کام کرے، اس سے بیسٹ بزنس پاکستان کے اندر کوئی بھی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ باقی سارے بزنس آپ بھول جائیں گے جب آپ اسٹاک مارکیٹ کا بزنس کریں گے۔ یہاں سے جو آپ کو ریٹرن ملے گا، میں 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں دنیا کا کوئی ایسا بزنس اتنا اچھا ریٹرن نہیں دیتا جتنا اسٹاک مارکیٹ آپ کو ریٹرن دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو اتنی، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی اس کو لائک کریں، اگر پسند نہ آئی ہو تو اس کو لازمی پھر ڈس لائک کریں، اور لازمی کمنٹ میں لکھیں کہ آپ کو کیا چیز پسند نہیں ہے، ہم اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ مجھے قاضی نبیل کو PSX بل رائڈر کی اس پلیٹ فارم سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔